تو جناب آج کا جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے. بات یقیناً آپ کی صحت کے حوالے سے ہی ہوگی اس سیگمنٹ میں. تاہم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ارد گرد میں ماحول تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہے، یعنی کہ ہم اسٹوڈیو سے باہر آ چکے ہیں. اور یہ کس جگہ ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. پہلے تھوڑا سا اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سیگمنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحت کے حوالے سے جو آپ کے معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. پروگرام دیکھنے والے جو باقاعدگی سے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے یقیناً علم میں ہوگا کہ ہمارے پروگرام کے اندر ہم نے اپنا فارمیٹ کچھ ایسا ترتیب دیا ہے کہ ہر جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں خاص طور پر ہم صحت کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں. اور مختلف ڈاکٹرز، حکمہ، طبیب وغیرہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات پر. جناب بہت سارے پیغامات مختلف حوالوں سے موصول ہوتے رہے ہیں اور آج بھی اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. اور آج ایک بڑی خاص جگہ پر موجود ہیں. ہمارے معزز مہمان نے آج ہمیں دعوت دی ہے اپنے مطب پر کہ ہم یہاں پر آئیں اور ان کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کس طرح نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ مختلف طریقہ علاج کے حوالے سے جو ہم آپ کو ماضی میں بتاتے رہے ہیں کہ مختلف ٹریٹمنٹس دی جاتی ہیں اس کے اوپر کس طرح کام کیا جاتا ہے واقعتاً اس کے اوپر آج گفتگو کریں گے. جناب ڈاکٹر حکیم عبد الماجد طاہر صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی دعوت پر آج انہی کے مطلب میں ہم یہاں پر موجود ہیں. تو ان کا میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پر آپ کے ساتھ نہ صرف دیکھیں آپ کے کام کے حوالے سے بلکہ بہت ساری چیزوں کو جاننے کا بھی یقیناً موقع ملے گا. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ جو سلسلہ ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پہلے تو میں چاہوں گا ذرا بہت ساری جگہوں پر آپ نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. یہاں کراچی آنے کا اتفاق کیسے ہوا اور پھر یہ اتنا بڑا جو آپ نے ایک ہاسپٹل سا ایک بنا رکھا ہے اس کا آغاز کیسے ہوا؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یاسر بھائی آپ کا سوال ہمیشہ ماشاءاللہ بڑا جامع ہوتا ہے اور اس کو بڑا میری کوشش ہوتی ہے کہ جامع طور پر بنیادی اینڈز اور پورے سوال کا پورا جواب دیا جائے. تو بات یہ کہ آپ لوگ سب سے پہلے یہاں پر آئے، خاص طور پہ آپ کی ٹیم اور سب جو ہے نا جو اس پروگرام کے جو ہے نا وہ حصہ ہیں ان سب کا شکریہ کہ آپ نے عزت دی اور آپ لوگوں نے تکلیف کی اور آپ لوگ یہاں پر آئے. سر اس کے بعد بڑی چیز یہ ہے کہ میری ہوپ تھی کہ میرا نظریہ تھا کہ میں وہ اچیومنٹس، وہ کامیابیاں، وہ چیزیں دکھاؤں جو کہ ایک ٹائم میں میری صرف سوچ تھی. ٹھیک ہے. جب میں 96-7 میں کراچی میں آیا تھا تو جب یہ بالکل ایک نظریہ اور سوچ ہی تھی کہ ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو تو پھر ہم یہ کام کریں. کیونکہ میرے اساتذہ میں پروفیسر حکیم انیس الرحمان، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ آج دنیا میں نہیں ہے. اگر ہوتے تو بہت خوش ہوتے، یقیناً ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ ان کی یہ چاہت تھی، ان کی یہ پلاننگ تھی. وہ اکثر و بیشتر یہ تذکرہ کیا کرتے تھے. ان سے ہم نے یہ تھاٹ سیکھی تھی جو کہ میسکولر اینڈ کی جو تھی نا، تو ان کے ساتھ پریکٹس کی تھی، ان سے یہ سارا ان کا فیض ہے. اور پھر جب میں کراچی آیا تو یہاں پر بھی مجھے اتفاق سے جو حکیم صاحب ملے جنہوں نے مجھے انیشلی بڑی سپورٹ کی اور بڑا متعارف کرایا اس فیلڈ میں، اور مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے میرے لیے بڑی دعائیں بھی کی اور مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھا. تو میں 2005 تک ان کے ساتھ پریکٹس کرتا رہا، پریکٹس میں رہا. تو اس میں ہم نے کچھ چیزوں کو فائنلائز کر لیا کہ ہمیں کس سینڈ پر کس طرح سے کیا کام کرنا ہے. اور اس بات کی سمجھ آ گئی کہ جو ایک فلسفہ پڑھا تھا کہ میدانی علاقے اور ساحل سمندر پر اور پہاڑی علاقے اور صحرائی علاقے کے اندر جو باشندے رہتے ہیں ان کی پیدائش اور ان کے تمام جو امراض اور ان کی جو سمٹمز ہیں اور ان کے جو ٹریٹمنٹ کی تھاٹ ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر الحمدللہ
ان کے ساتھ رہ کر یہاں اپلائی کیا، ان کی پریکٹس کو بھی دیکھا، پھر اس کے اوپر کام کرتے رہے. وہ 2005 میں فوت ہو گئے، تو اس کے بعد پھر انڈیپینڈنٹلی میں نے اپنا کلینک ڈیولپ کیا. تو الحمدللہ ابھی یہ تقریباً 6 روم کا جو ہے نا سیٹ اپ ہے. تو اس میں بھی اب ہمارا پلان انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر اب جب آپ ہمیں ٹائم دیں تو اس سے بڑا سیٹ اپ ہو. اس میں جو ہماری تھنکنگ ہے انشاءاللہ، ابھی ہم فارمیسی پہ جب کے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے، تو فارمیسی کی اینڈ پر میں چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا پروگرام اور اتنی بڑی جگہ، اتنا بڑا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جو بہت بڑا فیلئر ہے ہمارے ہاں پنسار کے بارے میں، اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جو بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، لیکن وہ اینڈ جو ہے نا پیشنٹ تک نہیں جاتی. جو ایک عام فہم معالج ہے، ایک حکیم ہے، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو بڑی دشواریاں مشکلات ہوتی ہیں، ان کا حل نکالا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم وہ انشاءاللہ یہ اس کی اگلی جو بات ہے وہ ساری میں فارمیسی میں بیٹھ کے کروں گا. تو یہاں پر میں اب آپ کا جو کویشچن ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ پھر الحمدللہ ہم نے فیمیل ڈیزیز پر 2006-07 میں کام شروع کیا. بالکل ٹھیک ہے. فیمیل ڈیزیز میں جو میرے پیشنٹ تھے وہ الحمدللہ ان کے سارے ریکارڈز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، مینٹین ہیں. فیمیل ڈیزیز پر یاسر بھائی ہم نے تقریباً 13 سال کام کیا، اور لا تعداد ایسے پیشنٹ جن کو مختلف اینگلز پر مختلف امراض اور مختلف ڈیزیزز، مختلف ہارمونل جو ہے نا وہ میل کے ایشو بتا دیے تھے، حالانکہ وہ فیمیل ایشو تھے. جی الحمدللہ اس پہ پھر میں نے پوری جو ہے نا ایک ایسا کیا کہ لاتعداد مریضوں کا ہم نے. اچھا جی، بات ہو رہی تھی ڈیٹا کے حوالے سے ریکارڈ کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے. یہ آپ کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے کہ آپ نے جتنے بھی مریض یہاں پر آئے ان کی پروفائل کو مینٹین کیا، ان کے ڈیٹا کو مینٹین کیا. اس کی کیا وجہ؟ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ یہ کلچر پاکستان میں ہے نہیں، ویسے تو یہ پریکٹس پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ چیز دیکھنے میں کم ملتی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس سے کیا کچھ سیکھنا مقصد تھا؟ نتیجہ کیا نکلا اس سے؟ سر دراصل الحمدللہ جو ڈریم، مقصد اور ویژن جو رکھا ہمیشہ سے، وہ یہی رکھا کہ ہمارے جیسے اسلاف کی محنت ہے، ہمارے آباء و اجداد کی جو محنتیں ہیں، جس طرح ہمارے کام آ رہی ہیں اس طرح ہمارے کام بھی آگے نسلوں میں کام آئیں. تو اس نظریے کے مطابق اس اینڈ پر ہم نے تمام چیزوں کو مینٹین کیا. تو فیمیل ڈیزیز پر پھر جب ہم نے یہ ساری چیزوں کا ڈیٹا مینٹین کیا تو اس میں پھر الحمدللہ جو بہت سارے ایسے معالجین تھے کہ ان کے پیشنٹ کو یہ کہنا تھا کہ آپ کو جو ہے اولاد ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو الحمدللہ آج وہ بال بچہ دار ہیں. اور مختلف جو ہے اس میں فنکشنز میں ہمدرد کا ایک مطلب تھا وہاں پر ڈیفینس میں، تو وہاں ہم نے ان مریضوں کو بلا بھی لیا تھا. اچھا. پھر بہت سارے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ان سے سوال جواب کیے، اور پھر ان کی جو ہمارے پاس کیس ہسٹری تھی، ٹھیک ہے، وہ ساری چیک کی. بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے تھا. تو یہ میرے مرشد کا صدقہ ہے، رب کا فضل ہے کہ الحمدللہ تمام چیزیں ہماری ایک تھرو پراپر چلتی ہوئی آ رہی ہیں. پھر اس میں چونکہ وہ جو ہم نے ادویات دی ان کے اوپر پھر پراپر وے پہ کام شروع کیا کہ ان کی جو ہے کیمسٹری، ان کی جو ہے وہ ساری چیزوں کو کیسے دیکھا جائے، کیا کیا جائے. کیونکہ یہ میرا ویژن یہ تھا کہ اب جو اس تک الحمدللہ پہنچے ہیں کہ اس ویژن کو ہم 2008-09 سے ٹارگٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. 8-9 میں ایک سٹیپ اٹھایا تو اس میں ہم نے تھوڑا بڑا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی. اس میں کچھ مسائل اس طرح کے آ گئے کہ آگ لگ گئی اور وہاں بہت سارے لاسز ہو گئے. پھر ہم نے سمجھا کہ بریک آ گئی، ایک لمبی بریک آ گئی 4-5 سال 6 سال کی. پھر 2014 میں دوبارہ سے اس کو جو ہے نا کیری آن کیا. تو ان جو میڈیسنز تھیں ان کو پھر ہم نے بلک کوانٹٹی میں بنانے کی کوشش کی، کیونکہ جب ہم ایک پیشنٹ کے لیے کسی بھی مخصوص اینڈ پر کوئی بھی جو میڈیسن بناتے ہیں تو وہ بہت کاسٹلی پڑتی ہے. اتنی کاسٹلی پڑتی ہے کہ مریض یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ فراڈ تو نہیں ہو رہا ہے، مجھے چیٹ تو نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے. حالانکہ اگر اس کے پس منظر دیکھا جائے، پس پردہ جو چیزیں ان کو دیکھا جائے
وہ مریض کو دکھائی جائیں. کئی مریضوں کو پھر میں نے دکھائی بھی, تو انہوں نے پھر مجھے, آپ بلیو کریں, کیا جملہ کہا کہ پھر آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ اطمینان قلب ہے. جس طرح میں جو ہے نا آپ کو اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ میرے جو مریض ہیں جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کی ریفلیکشن سے الحمدللہ ہمیں اللہ پاک کا بڑا فضل ہوتا ہے. تو ہم نے خیر ڈیٹا مینٹین کرتے اب تک الحمدللہ جو ہے لاتا تھا فیمیل. اور پھر ہم نے گزشتہ ایئر 2024 میں جو ایک مائنڈ سیٹ ہم نے 8/9 میں بنایا تھا, ہم 24 میں اس میں کامیاب ہوئے. بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے وہ میڈیسنز جو ہیں ٹرائل اینڈ پر ایک مینوفیکچرنگ انڈسٹری سے باقاعدہ مینوفیکچرڈ کروا کر اور ان کو پیکنگ کی لے کر آئے کہ یہ ہماری فائنل جو ہے پیکنگ ہے. بالکل ٹھیک. پھر الحمدللہ ان کو جو ہے مریضوں کو دیا, ان کے جو ہے وہ سارے رزلٹ لیے. تو الحمدللہ اب ہم فائنلی اس اینڈ پر آئے ہیں کہ وہ ہماری جو پروڈکٹ جو ہم نے 2004-05 میں پریکٹس شروع کی تھی, وہ 20 سال میں ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ہماری جو ہے فائنل اس میں آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اس ڈیوریشن میں 2014-15 میں ہم نے جو میسکولر ڈس آرڈرنگ پر کام شروع کیا. تو میسکولر ڈس آرڈرنگ پر چونکہ بہت سارے ایسے ایشو تھے جو ہمارے اساتذہ نے اور طرح سے فیس کیے تھے. پھر ہم نے جب ان کو یہاں جب ٹرائی کرنا شروع کیا تو کائرو اینڈ پر چونکہ مسلز اور ٹیشوز چپک گئے ہوتے تھے, وہ اپنی اس میں جو ہے اپنی ساخت چینج کر گئے ہوتے تھے, ہارڈ ہو گئے ہوتے تھے. تو اس اینڈ پر جب ہم پریشر دیتے تھے تو اکثر و بیشتر ٹیشوز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے تھے, پھٹ جاتے تھے. جی. اس سے پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر انفلیمیشن ہے تو وہاں پر زخم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, انفیکشن ہو گیا, پیشنٹ پینک ہوا ہے تو وہ پھر ایک دم آپریٹ پر چلا گیا. اگر وہ جو ہے وہاں پر گٹھلی بن گئی ہے, وہاں پر جو ہے نا وہ بالکل آرتھرائٹس کا جو وہ ہو گیا, اگر اس پہ ہم نے وہ کر دیا ہے تو بھی اسی طرح کے سمٹمز آئے. بعض اوقات پینک ہو کے پیشنٹ جو ہے وہ بالکل جو ہے آپریٹ پر چلا گیا. بالکل ٹھیک ہے. پیشنٹ لاس ہو گیا ہمارا. تو اس پر پھر الحمدللہ ہم نے 2014 سے اس پر کام شروع کیا. اس کے لیے پراپرلی ایک آئل جنریٹ کیا جو اساتذہ نے بنایا ہوا تھا, لیکن اس میں اس طرح نہیں تھا, اس طرح کی جو ہے وہ اس میں جو ہے نا کمبینیشنز نہیں تھی کہ ہم نے پھر فاسفورس کو اس کے اندر جنریٹ کیا, پھر اس کے اندر کیلشیم کو جنریٹ کیا, پھر وائٹامنس کی بیس بنایا. تو الحمدللہ وہ پھر 2017-18 میں ہم نے اس کی بھی باقاعدہ فائلیں بنانا شروع کر دی, جو کہ ابھی 1000+ تو ایک ہی ادارے سے ہمیں فارورڈ ہوئے ہوئے پیشنٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے پیشنٹ کوئٹہ کے ہیں اور دیگر ایسے شہروں کے ہیں جو جن کو ڈسک بلج اور جن کو جو ہے نی ریپلیسمنٹ اور جن کے پاس یہ رپورٹس تھیں کہ اب آپ کا آپریٹ ہی ہوگا. بہت سارے آرمی کے آفیسرز ایسے ہیں, میں نے ان کا بھی ایک ڈیٹا بنایا ہوا ہے کہ وہ بڑی ایگزیکٹو پوسٹوں پہ تھے اور بالکل ایسے ہو گئے تھے کہ اب ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ نارمل لائف پہ. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کے انٹرویوز بھی ہیں میرے پاس, انشاءاللہ وہ وقت آنے پر ہم ان کو شیئر کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عموماً جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, میں بات کر رہا ہوں ذرا طب یونانی کے حوالے سے, تو ایک مخصوص سوچ کو لے کر آتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے در و دیوار پر ہر جگہ یہ لکھ دیا کہ یہ صرف مخصوص چند ایک امراض ہیں جن سے مشروط ہیں کہ یہ شاید اس میں ہی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے طریقہ علاج. آپ نے ابھی جو ساری بات بتائی ہے, ہمیشہ اس کے اوپر بات کرتے آئے ہیں, تو جب یہاں پہ ٹریٹمنٹ ان کا ہو جاتا ہے تو پھر ریئیکشن کیا ہوتا ہے, پھر فیڈ بیک کیا ہوتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ کو بھی یہی سننے کو ملتا ہے کہ جی ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ صرف چند ایک امراض کے ماہر ہوتے ہیں, اس کے علاوہ آپ نے ابھی جو کچھ بتایا اس میں بہت ایسے مسائل ہیں جو آج کل پہلے سے بہت زیادہ ہیں, نی ریپلیسمنٹ کا ہو گیا, یا پھر آپ کا سروائیکل کا ایشو ہے, یا آپ کے اسپائنر میں لمبر کا اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے, تو اس طرح کے ایشوز جب اس کو ایڈریس کر رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر تو کافی تشفی ہو جاتی ہوگی اور خیالات بھی لوگوں کی کافی تبدیل ہوں گے. کیا کہنا ہے؟ یاسر بھائی, یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. میرے ایک کوئٹہ میں پیشنٹ ہیں, ان کا ہاسپٹل ہے اپنا, اور وہاں سرکاری جو ہے نا بڑے ایک ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہیں.
میں نے جب ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے جب انہوں نے بلایا مجھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیٹر ہیڈ پر آپ سے لکھواؤں گا. تو انہوں نے اپنے خیالات لکھ کے دیے, وقت آنے پر وہ بھی شیئر کریں گے, پبلک کریں گے. ٹھیک ہے جی. ان کو اس اینڈ پر میں نے ایک جس طرح ہوتا ہے نا, انہوں نے لکھا ہے کہ ایک کوئی چٹکی بھر بھی مجھے چیز اورل نہیں دی, ایکسٹرنل اینڈ پر مجھے ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, ٹھیک کر دیا, جو کہ میں 4 بیلٹ لگا کر, سروائکل کے لیے الگ, لمبر کے لیے الگ, نیز پر الگ, اور جو ہے وہ ایک انہوں نے بڑا وہ لگایا ہوا ہوتا تھا کہ مجھے کوئی اور جھٹکا نہیں لگے. 4 بیلٹ لگا کر وہ واک کر رہے تھے, اور ان کے جذبات آپ حیران ہو جائیں گے. پھر اور ایک ایسا پیشنٹ ہے جو بڑی الحمدللہ پرسنالٹی ہے کوئٹہ کی, تو وہ انہوں نے بھی اپنے جذبات کا ہم جو ہے وہ ریکارڈ دیا ہوا, ان سے بھی میں نے لکھوایا. ایک جس سے جھوٹ بھی بولتے ہیں نا سر, ان کو ایک ایسے چٹکی بھر کوئی چیز اورل نہیں دی ہے, اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپریٹ کے بغیر ٹریٹمنٹ ان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ پین کلر کھا رہے تھے. ٹھیک ہے, نارمل, اور بہترین اس وقت کے بعد سے اپنی بہترین لائف گزاری. تو ایسے کامیاب کیسز بہت سارے ہیں. پھر وہاں کے جو ہے وہ ایک یونیورسٹی ہے, اس کے وی سی ہیں, وہ میں نومینیٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ کنفیوژنز ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں ہو جاتی ہیں. تو وہ بھی وقت آنے پر انہوں نے بھی یہاں کلینک پر آ کر اپنا پورا جذبات اور اپنی پوری ہسٹری بتائی تھی کہ 9th کلاس سے گرے تھے, ڈسٹرب ہوئے تھے, پھر یو کے گئے, یو کے پڑھتے بھی رہے, وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا, لیکن تکلیف میں رہے. پھر کسی نے ترکی میں ان کا ٹریٹمنٹ بتایا, وہاں گئے, پھر چائنا گئے. یہی تھاٹ جو میں کر رہا تھا وہ انہوں نے ڈالروں میں ایک ٹریٹمنٹ پیڈ کیا. الغرض کہ وہ پورا جو ہے نا ایسے ہو گئے تھے کہ شاید اب یہ درد اور یہ تکلیفیں میرا زندگی کا حصہ بن چکی ہیں. لیکن الحمدللہ وہ بھی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سارے ایسے جوتے کپڑے جو سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ میں پہن پاؤں گا, اب میں پہنتا ہوں اور انجوائے کرتا ہوں. تو سر ایسے لاتعداد پیشنٹ ہیں, لاتعداد پیشنٹ ہیں. ایک ایگزیکٹو پرسنالٹی ہیں آرمی کی, ان کو بھی پہلی دفعہ جب میں ملا تھا تو انہوں نے مجھے بڑا حجتاً کہا تھا, اس لیے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے حجت کی تھی. جب اللہ نے ان کو شفا دی تو وہ بھی یہاں جہاں بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھ کر بڑا اپریشیٹ کر کر گئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ تو یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس میں کمپیوٹر انجینئرنگ میں وہ تو وہ انہوں نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں کرتے, پبلسٹی کیوں نہیں کرتے, فلانا کیوں نہیں کرتے, ایسا کیوں نہیں کر رہے, ایسا. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے, میں الحمدللہ اسی میں خوش ہوں, مطمئن ہوں. تو یہ مطمئن ہونے کے لیے دنیا جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہے, اور ویسے ہی الحمدللہ مرشد کے صدقے سے ان کی نظر سے یہ سب کچھ ہے, میں نہیں. وہی کرتے ہیں, وہی سب کچھ کرنے والے ہیں. اگر میں کرنے والا ہوں گا تو پھر شاید ایک بندے کی یہ جو ہے نا کام نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کا اللہ کے ولیوں کی جو ہے نا وہ کرامت ہے کہ انہوں نے الحمدللہ فیض دیا. ان کے فیض سے, ان کی نظر سے, ان کی دعا سے اللہ پاک جو ہے مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس علم ہے, جو ہمارے پاس جو ہے وہ ایفرٹس ہم کر سکتے ہیں, جو تدبر تفکر ہم کر سکتے ہیں, جو محنت ہم کر سکتے ہیں, وہ ہم کریں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد شفا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے, ان کے جو ہے نا وہ سینہ اطہر سے صحابہ اور تمام اولیاء سے ہمارے مرشد کے سینے سے ہماری طرف آتی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر مریض کو جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے, تو اللہ پاک شفا کا سبب بناتے ہیں. اور الحمدللہ وہ مریض جو تکلیف میں ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ دعا کا سبب بنتے ہیں, عزت کا سبب بنتے ہیں. تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس کا پھر ریکارڈ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس پر بھی یہ جو آئل بنایا ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ اس کو ہم پبلک کریں. اس کے اوپر ہم نے آرٹیکل بھی کچھ لکھے ہیں. ٹھیک ہے, میں ذرا پروڈکٹ کی طرف بعد میں آؤں گا. پہلے ذرا چاہوں گا یہ مختلف طریقہ علاج جس کے حوالے سے آج کل بڑی بات ہو رہی ہے
کہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حجامے کے ذریعے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو ٹرینڈ یہ چلایا جاتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج اس میں پوشیدہ ہے. پھر جناب اور طریقہ علاج یہاں پر بہت سارے رائج ہیں، کہا جاتا ہے یہی اس کا واحد حل ہے. آپ کی کیونکہ سب پہ دسترس ہے ماشاءاللہ سے، آپ سارے ہی، تو ان سب کو کیسے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اس کا کمبینیشن کیسے بناتے ہیں، اور کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً ایک ہی طریقہ علاج سب کے لیے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ حجامے کے حوالے سے سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی کنفیوژن اب پائی جاتی ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اب تو باقاعدہ ایک شعبہ بن چکا ہے، اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے شعبے کو نقصان پہنچ رہا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کی بھی ذرا تشریح فرمائیں. یاسر بھائی، یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس وقت سوال ایسا ہے کہ میں اس پر باقاعدہ بہت سارے میرے جو ہے نا لیکچرز ہیں، اس میں کالج میں نے بولا ہے، اور بہت ساری ایسی جگہوں پر بولا ہے میں نے کہ بھائی بات یہ ہے کہ شفا اللہ کے پاس ہے، کسی بھی ایک چیز، ایک تھاٹ، ایک بندے، ایک اینڈ پر نہیں ہوتی. اب ہم سپوز پتھر سے بھی اگر توجہ لگا لیں گے تو شفا کا ٹائم مقرر ہے، ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر ہم پتھر کو کہنا شروع کر دیں گے کہ اس نے شفا دی، ایسا نہیں ہے. سر ہمیں تدبر تفکر کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب جو تدبر اور تفکر کا جو اس میں جواب میں اگر آپ کو دوں گا وہ یہ ہے کہ سر ہجامہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے ڈیٹاکس. بالکل ٹھیک ہے. وہ ڈیٹاکس ایسے کرتا ہے کہ اگر ہماری نی کے پاور پوائنٹ، پریشر پوائنٹس کے اندر جو ہے وہ ٹاکسن بریک ہو گئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ابھی میں نے انفلیمیشن اور اس کے بارے میں کہا کہ اگر ورم ہوا ہوا ہے یا اس میں اسٹفنس آ گئی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ اپنے آئل اور اس سے پہلے نرم کرتے ہیں، اس کو انفلیمیشن کو بھی ختم کرتے ہیں اور اس کی سختی کو بھی ختم کرتے ہیں. پھر ہم کپنگ کرتے ہیں تاکہ ٹیشوز کے اندر سے بالکل ڈیپ سلیپ بھی ہوئے ہوئے جو مسکولر سسٹم میں جو انرجیاں بریک ہو کے چوک ہو کے وہ رک گئی ہیں وہ وہاں سے ڈیٹاکس ہو جائیں. ادروائز جو ہجامہ ہے نا سر، وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نقصان بھی دیتا ہے. پھر ہجامہ کے اندر جو ایک تصور بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ کٹ لگایا جاتا ہے، سر میں اس کے بالکل سرے سے خلاف ہوں. انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ کہیں بھی کٹ نہیں لگائے جاتے ہیں، وہاں تو اب پنچنگ مشین آ گئی ہے. جی ٹھیک ہے جی، کہ آپ نے ایک جگہ رکھا، پنچ کیا، اور وہ جو پنچنگ مشین ہے وہ تو صرف مسام جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے ویکیوم کر دیا ہے، پریشر کر دیا ہے. پریشر سے تمام جتنی بھی فاسد موادات ہیں وہ خارج ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ بلڈ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، بلڈ کے ساتھ بھی نکلیں گے لیکن وہ لمبا پروسیجر ہے. ہم نے جو ہے وہ صرف مسام کو منہ دینا ہے تاکہ وہ ڈیٹاکس ہم کرنے میں، ان ٹاکسنز کو ہم خارج کرانے میں اپنا جو ہے وہ اس کو ویکیوم کو کام کرنے میں. اب یہ بڑی قدیم تھیوری ہے، ہزاروں سال پرانی اس کی جو ہے نا وہ ہسٹری ملتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر فیلئر یہ ہو رہا ہے کہ ہر بندے کو ہر مرض میں پوائنٹس پریشر ضرور ہیں، ان کے ریلیٹڈ آرگن ضرور ہیں، لیکن سر اگر ہم اسی طرح کیے جائیں گے تو اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹ بھی بھگتنے کے لیے ہم تیار رہیں، ہمیں وہ بھوگنے پڑیں گے، ہمیں اس کو جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑے گا. جس طرح اور بہت ساری ایسی تھاٹس تھیں جن کے بارے میں ہم چیختے رہے، چلاتے رہے کہ بھائی اس کو بے دریغ نہ کریں، اس کو اتنا زیادہ نہ کریں، اس کو ہر بندے پر ایسے اپلائی نہ کریں، اس کو تھوڑا لیمیٹڈ کریں، اس کو تھوڑا سا محتاط رہیں. تو اس کے لیے ابھی بھی میں آپ کے سوال میں سب سے جو ہے نا اپنے سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ ہجامہ کرنے سے پہلے باڈی کو، سکن کو، مسلز کو، ٹیشوز کو پریپیئر کرنا بہت لازمی ہے، اور ان کے پوائنٹس جو ہیں، پریشر پوائنٹ جو ہیں، پاور پوائنٹ جو ہیں، ان کو سمجھ کر ان کے مطابق ہجامہ کرنا کامیاب ہجامہ کہلاتا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، آپ نے دیکھا پھر ہجامے کے لیے الگ جگہ، اور اس کے اندر اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کلینک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی الحمدللہ ایسی انوائرمنٹ نہیں مل رہی ہوگی کہ کوئی ڈسٹ ہو، کوئی مکھی ہو، کوئی مچھر ہو. ہم اپنے ہجامہ روم میں، آپ بھی ماشاءاللہ ایک دو دفعہ جو ہے وہ آئے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے ایگزیکٹو دوست آتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم دیگر جگہوں پر جاتے ہیں تو باہر کیف اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہوتا. ہم باقاعدہ جو ہے اس کے اندر ایک فوگ بناتے ہیں، اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ اسپرے کرتے ہیں ہر پیشنٹ کے بعد. ہر پیشنٹ کے بعد ہماری شیٹس چینج ہوتی ہیں، ہر پیشنٹ کے اوپر ہمیں جو ہے
तमाम जो है प्रोटोकॉल्स जो हैं वो सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। चेंज करने पड़ते हैं, और जितने इक्विपमेंट हैं वो तो कॉमन हो गया कि वो तो हम हर पेशेंट को कहते हैं आप अपने भले साथ ले जाएं, और हमारे लिए ज़्यादा आसानी यही है कि वो आपके जुम्मा हो जाएं, आप उसको जहाँ भी जो है वो अपना डिस्पोज ऑफ करें। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इसमें जो है वो ख्याल रखना बहुत लाजमी है कि बॉडी को पहले प्रिपेयर करा जाए, बिल्कुल ठीक है। फिर हिजामा किया जाए, अदरवाइज हिजामे के साइड इफ़ेक्ट भी मौजूद हैं, और वो फिर हमें जो है भुगतने पड़ते हैं, भुगतने पड़ेंगे, या कई लोग बेचारे जो है उनको फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है इसको समझना, इसलिए कि अभी उसकी आपको आगे चल के और मज़ीद इसके बारे में समझाएंगे कि आखिर ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और क्या हमारे मस्कुलर सिस्टम ऐसा है जो इस चीज़ को इनेबल करेगा कि उसको कपिंग थेरेपी की जाए। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, और क्यों डॉक्टर साहब की इसके ऊपर दस्तरस है, वो इसको समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जिस पे वाक़तन लगाया जा सकता है। वगैरह होता है ये अमूमन आप कहीं पे जाएं, आप अपॉइंटमेंट लें, आपको बिठा दिया जाता है, ये भी नहीं चेक किया जाता कि आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम है। एक दो चीज़ें ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है कि आपने कोई खून पतला करने वाली कोई दवा इस्तेमाल ना की हो, इस तरह का कुछ आपने खाना वगैरह भी कुछ देर पहले ना खाया हो। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि और किसी किस्म के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, और जो है वो सिलसिला जारी है। और इसकी वजह से जैसे अभी हमारे इल्म में ये बात आई है कि लोग समझते हैं कि इसमें 100% फ़ायदा ही है, हो सकता है कि इसमें बाज़ औक़ात 100% नुकसान ही आपको ये हो जाए, और फिर क्योंकि ये सुन्नत तरीका इलाज है तो फिर इससे जो है वो बदगुमानी सी एक पैदा होती है। इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, ये तबीब के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप ये मस्कुलर सिस्टम के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आजकल ज़रा जॉइंट्स और बोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वो डिस्कशन हो रही है। फिर मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जिस तरह की कैंपेन चलाई जा रही हैं कैल्शियम के हवाले से, अलग से कैल्शियम का इस्तेमाल करें, जिंक का इस्तेमाल करें, ओरल फॉर्म में लें, टैबलेट की शक्ल में लें। आपने अभी बताया कि ये तो बॉडी इसको डाइजेस्ट कर ही नहीं पाती, इसको डिज़ोल्व कर ही नहीं पा रही, और ज़ाहिर है कि वो निकल जाते हैं, या फिर कैल्शियम है वो पथरी की शक्ल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका अल्टरनेट आपने क्या निकाला है, और कितना इफेक्टिव रहा, ज़रा ये भी सुनने वालों को पता चले। सर अब इसके लिए मैं यूँ कहूँगा कि बहुत सारे मुआलिजीन परेशान हैं। मैं ओरल देता ही नहीं देते, सारे वो विटामिन्स भी जा रहे हैं बॉडी में, मैं और एक्सटर्नल दे रहा हूँ। वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी भी हो रही है। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, ये सारे कॉम्बिनेशंस का जो हमारा ऑयल है वो जब हम एक्सटर्नल लगवा कर उनको कहते हैं कि आप गर्म पानी की वो करें, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि डिस्क बल्ज का जो पेशेंट है वो रिकवर्ड हो रहा है, तो उसकी सारी वहाँ पर जो फ्लूइड्स हैं वो पूरे होकर, वो पूरे प्रिपेयर होकर एडजस्ट हो रहे हैं, फिर वो अपना जो है वहाँ पर कंप्लीट जो है वो अपना सर्कल कर रहे हैं। उनको हम जो है वो जो 2 मिनट नहीं चल सकते वो 3-3 घंटे चल के पैदल और अपना सारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहे हैं। तो फिर वो कैसे कर रहे हैं, वो इसी तरह कर रहे हैं। हम उनको कहते हैं ऐसे मरीजों को तो हम फिर देते ही नहीं हैं औरल कोई भी चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर्ड फिर भी कर रहे हैं। तो एक्चुअली इस वक्त जो मुअम्मा है ना सर वो ये है कि हम बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको औरल हमने दिया, समझे हमने उनको धकेल दिया कि वो वक्ती तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम उस एंड से अगले दर्जे पर जाकर किसी और डिजीज़ में फंसे हुए होंगे। तो इसलिए हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस पे एक्सटर्नल जो है काम कर रहे हैं जो, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हमारी इसमें जो है वो प्रैक्टिस है कि हम ऐसे मरीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटर्नली इनेल करवा देते हैं, और वो खुद फील भी करते हैं और बताते भी हैं कि स्किन कलर चेंज हो गया है और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, और बॉडी का जो वो है अपना चलने में और इन चीज़ों में वो सब चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी खुद बता रहे होते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि देखें इसकी भी बाकायदा थ्योरी है जो हमने आपको बताया कि हमने इसमें लिखा है पूरा कि कितनी मिकदार में एक्सटर्नल दिया जाए तो कितनी मिकदार में इंटरनल दिए हुए के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक है।
کتنا ہم اورلی کھائیں گے تو اس میں سے ہماری بون تک اور ہمارے اسکن تک کتنا پہنچے گا، بہت اس خوب. کی کیا جو ہے وہ نینو پارٹیکلز میں اس کی کیا مقدار ہوگی. سر اس پہ ہم نے 2014 میں کام شروع کر دیا تھا اور اب الحمدللہ ہمارا اس پہ آلموسٹ سب چیزیں ماشاءاللہ. لکھت پڑھت کر کے رکھی پڑی ہیں اور اس کو ہم آگے جو ہے نیکسٹ لیول پر کام کو لے کر جا رہے ہیں الحمدللہ. تو اس میں جو ہے نا وہ سارا ہم جب مریضوں کو بتاتے ہیں اور وہ جو اس پہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، جو اس پہ خوار ہو چکے ہوتے ہیں، مریض پڑھ پڑھ کے پریشان ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں پھنس گئے، تو وہ جب اس کو سمجھتے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ یہ بڑا رب کا فضل ہے کہ وہ الحمدللہ بہترین جو ہے نا بغیر کسی چیز کو ان کو کھلائے ہم الحمدللہ ان کو ریکورڈ ہو کے اور کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اب ایک اور بڑا اہم معاملہ اور مسئلہ ہے آج کل دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کی الائنمنٹ کا بڑا ایشو ہے. یہ الائنمنٹ کیا واقعتاً اتنی پرابلمٹک ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور کیا اس کی وجہ سے کچھ بڑی بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں؟ اس کا ذرا جواب دیجیے گا کہ یہ الائنمنٹ کی امپورٹنس ہے کیا؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جس کی باڈی ڈس الائن ہوتی ہے وہ پھر بہت زیادہ پرابلمز میں رہتا ہے، کبھی نیز میں درد، کبھی گردوں میں درد، کبھی اور کہیں درد. تو کیا اس کا واقعی سیریس لینے کی ضرورت ہے؟ آپ کے مشاہدے میں کیا ہے؟ سر مشاہدے میں تو خیر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور ان کو ہم نے پڑھا کہ سائنٹیفکلی صدیوں سے ہزاروں سالوں سے ایک ترتیب چلتی آ رہی ہے کہ ہمارے پاؤں کے جو ہے نا ناخن، اگر ان میں کوئی ایشو ہے نا تو وہ ہمارے بالوں پر افیکٹ کرے گا، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے بالوں پر کوئی ایشو ہے تو وہ ہمارے پاؤں کے ناخن تک جو ہے اس کے اثرات جائیں گے. بہت خوب. بہت ساری ایسی چیزوں کی میں وہ جو ہے نا وہ تشریح کر سکتا ہوں. تو اب آپ نے جو سوال کیا ہے نا بیسیکلی الائنمنٹ کا کیا ہے، تو میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہم نے اب جو الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے اس کے بہت سارے ایشو ہوتے ہیں. صحیح ریلیکس نہ سونے سے ہوتے ہیں، الٹا سیدھا وزن اٹھانے سے ہوتے ہیں، بائک چلانے والوں کو ہو جاتے ہیں زیادہ بائک چلانے سے. جگہ جگہ ہمارے آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ روڈ کتنے سموتھ ہیں. پھر ڈرائیور حضرات کو اور بڑے سارے ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہیں جو ہے وہ سلپ ہو جاتے ہیں، جھٹکا لگ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کھیلنے والے جو بچے ہیں وہ ان کے بعض اوقات ہاتھوں کی انگلیوں کو اگر کوئی جھٹکا لگ جائے بال پکڑنے میں بھی تو وہ بھی بعض اوقات سروائیکل تک کو جو ہے کرونک ہو کر وہ ایشو بنا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر سب سے جو بڑا ایک جس کو ہم آج بالکل توجہ ہی نہیں دے رہے، میں نے پچھلے پروگرام میں 2-3 پروگراموں میں اس اینڈ پر کوشش کی کہ توجہ کریں لوگ، کہ وہ ہماری الائنمنٹ خراب ہونے کا 99% سبب اس وقت جو ہے وہ ہمارے جوتے ہیں. جوتے. بہت خوب. ٹھیک ہے سر. جی. جوتا جو ہے نا پوری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، پاکستان کے علاوہ ایک ملک، کوئی ایک خطہ، کوئی ایک کمیونٹی، کوئی ایک جو ہے نا معاشرہ مجھے آپ بتا دیں جہاں پر جوتے کے سٹینڈرڈز کچھ میں اب آپ کو بتا دوں گا ان پہ کمپرومائز کرتے ہیں. نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں اس پر کوئی ادارہ کام کر رہا ہو، جو ملتا ہے پہن لیتے ہیں، جیسا مل جائے. اور جو ہمارا نظریہ اور سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ صرف دکھنا ہوتا ہے. جی. دیکھنے میں اچھا لگے. اب تھوڑا سا لوگوں کا ایک سائیکی ہو گئی ہے، وہ کمفرٹ بھی دیکھنے لگ پڑے ہیں، یہ بھی فیک ہے. جی. ایکچوئل جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ جہاں ہم پاؤں رکھ رہے ہیں یہ پورشن لیدر کا ہونا چاہیے، کپڑے کا ہونا چاہیے اور سافٹ ہونا چاہیے. اور وہ اگر آپ کے پاؤں میں پسینہ آتا ہے وہ جذب ہو. آپ کو ساکس پہننے کی عادت ہے، اچھی عادت ہے، لیکن اگر ساکس آپ ڈیلی بیسس پر دھوتے نہیں ہیں تو یہ بھی باڈی الائنمنٹ کا بہت بڑا سبب بنتا ہے. سر بڑی آپ نے پتے کی بات بتائی ہے. میرے خیال میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ علم ہوگا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، ورنہ تو عموماً لوگ
ہفتوں ہفتوں تک سر اس کے اوپر آپ تھیوری کر لیں آپ حیران ہو جائیں گے. میں بہت ساری اس کے اوپر میں آپ کو وہ بتا دوں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے اتنی بڑی بکس لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے. تو بڑے کام کی بات ہے یہ تو. میرے خیال میں جو سننے والے ہیں وہ اس چیز کا آج عام سے خیال طور پر رکھنا شروع ہمارے کر دیں. نوجوان نہیں کرتے. ہمارے وہ لوگ ہم کرکٹ کھیلتے تھے ہفتوں ہفتوں تک نہیں ساکس دھوتے تھے. سر وہ جو ریگزین ہے جی وہ ہمارا کتنا جو ہے نا بیک کرتا ہے انرجیوں کو, جو فاسد انرجیاں خارج ہونی ہیں وہ واپس ریفلیکٹ جب کرتی ہیں تو ایڑی کے اندر جو چھوٹی بونز چھوٹی چھوٹی جو اللہ وینس پاک ہوتی نے ہیں بنائی بالکل. ہیں, بونز بھی بہت چھوٹی بونز بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. ہیں اس کے اندر, بہت چھوٹی 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 ہڈیوں کا بونز ہوتے یہ ہیں. بالکل پورشن صحیح ہے, مجموعہ ہے. اس کے اندر جو وینز آ رہی ہیں نا وہ بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت اور کم. وہ سالوں بعد, کسی کی 20 سال کی کیپیسٹی ہے, کسی کی اور اس سے بڑی کیپیسٹی ہے, وہ اس کے بعد جا کے ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ یہ کیا ہو گیا. پھر کہتے ہیں بس ایک دم کچھ ہو گیا. ایک دم کچھ نہیں نہیں ہوا, ہوتا. اس کے سمٹمز بھی آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اگنور کر رہے ہوتے اگنور ہیں. کر رہے ہوتے ہیں. سر جوتے کے اگر ہم کمپرومائز نہ کریں تو ہماری کڈنیوں پہ, ہماری گٹس کے ایشوز, ہمارے برین کے بہت سارے ایشوز, جی ہمارے بولنے کی صلاحیت, ہمارے گلینڈز کی تھائرائڈ خاص طور پر اس کی صلاحیت, اور اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ ہماری باڈی کی الائنمنٹ جو ہے نا وہ بہت اس کے اوپر جو ہے نا وہ مینٹین رہے گی. بالکل. ادروائز جوتے کی جیسے ڈائریکشن خراب ہوگی تو یہ ہمارے مسلز جو ہوتے ہیں نا نیچے سے وہ ڈی شیپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری جو ہے وہ ٹانگ میں ہپ جوائنٹ یہ خراب ہو جاتا ہے, پریشرز موبلٹی. آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ سلولی لمبر کو ڈسٹرب کرتے ہیں, وہ پھر سروائکل کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اس کے اوپر ایک اور تھیوری ہے, انشاءاللہ کسی موقع پر میں وہ بھی آن ایئر کریں گے انشاءاللہ ہم. وہ بہت سائنٹیفک ہے اور اس کے اوپر ابھی سوشل میڈیا پر سر اتنے لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, یہ کیا یہ تو کامن ہے, یہ تو ایسے, یہ تو سر اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ کسی دن ایک پروگرام کریں گے. لیکن یہ جو جوتوں کا ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ اکثر و بیشتر میں ان کو دیکھتا ہوں تو ابھی چند دن پہلے میں نے نا بڑے گھر کے بچے دیکھے تو آپ بلیو کریں میں نا تکلیف میں آ گیا. ایسے میں رونے والا ہو گیا کہ ان کے ہاتھوں میں لاکھوں روپے کے موبائل ہیں اور بڑا وی آئی پی وہ گاڑی اور سب چیزوں میں گھوم رہے ہیں, اور انہوں نے جو چپل پہن رکھی ہے نا وہ اپنی طور پر وہ عاجزی یا سادگی کہہ لیں کہ وقتی انہوں نے اپنے وہ ڈریس بھی ایسی پہنا ہوا تھا, اس کے ساتھ وہ چپل پہنی ہوئی. لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ جب میں نے ایک دم دماغ میں آیا تو میں نے کہا اللہ ان کو مان میں رکھنا کہ یہ اس بات کو سمجھ سکیں. تو اب ہم ان کو کہہ بھی نہیں سکتے, اس طرح سے ٹوک بھی نہیں سکتے, لیکن کوشش کریں گے کہ یہ آواز سب تک پہنچے اور اس کے اوپر جو ہے نا ہم جو ہے لوگوں کو یہ اویئر کر سکیں, بتا سکیں کہ باڈی الائنمنٹ کی بنیادی جو اصلاح ہے وہ ہماری جوتا ہے. جوتے کو جو ہے وہ درست کریں, سافٹ کریں, ٹھیک کریں, دکھتا بھلے کیسا بھی ہو لیکن پہنے میں جو ہے وہ آرام دہ ہو, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ بڑی اہم گفتگو ہے اور آج اس کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا, اور آگے بھی چل کر دکھائیں گے یہ جو ساری چیزیں, اور خاص طور پہ آج مطلب کے اندر موجود ہیں تو اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس سے جڑے جو اس کے شعبہ جات ہیں ذرا اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. فی الوقت تو یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے یہ مکمل ہوتا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر حکیم عبد الماجد صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پہ مدعو کیا اور یہاں پر جو ہے بہت ساری چیزوں کا نہ صرف ہمیں دیکھنے کا موقع ملا, سمجھنے کا موقع ملا, بلکہ بڑی اہم گفتگو بھی ہوئی. یقیناً بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو آپ ہمیں بھیجتے ہیں, اس کے جوابات بھی یقیناً آپ کو مل گئے ہوں گے. تو اپنے سیگمنٹ کو اختتام تک ہمارے پہنچتا ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو آپ اجازت دیں. اللہ کے بعد.